بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائرس کورونا وائرس اس سے کئی گنا طاقتور وائرس تاریخ انسانی میں زمین پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں. اچھا. اور ایسا بھی تھا کہ کسی دور میں کوئی نبی موجود تھے تو انہوں نے اس وقت لوگوں کو اس کا حل بھی بتایا. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وائرس تھا جسے لیپروسی کہتے ہیں. لیپروسی ہوتا ہے جسے جزام یا کوڑ کہتے ہیں اس کو. صحیح. وہ اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے اور انسانی تاریخ آج تک اس وائرس کا کوئی علاج دریافت ہی نہیں کر سکی. کوڑ کے مرض کا آج کے دور میں جدید سائنس نے صرف اتنا کیا ہے کہ جو شخص 6 ماہ میں 1 سال میں اس سے ہلاک ہو جایا کرتا تھا آج وہ 10 سال تک زندہ تو رہ سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کو اسی مرض کو ساتھ لے کر قبر میں اترنا ہے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مرض بہت عام تھا. ایسے صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین کی بہت بڑی تعداد ہے جو کوڑ کا شکار تھے. اچھا. موت کا انتظار کر رہے تھے. تو کسی نے بتایا کہ ایک نبی آیا ہے جو ایک خدا کی بات کرتا ہے اور ایک دین کی بات کرتا ہے اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے، امانت داری کی تعلیم دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ انسانی جسموں پہ آنے والے امراض کی شفا کا راستہ بھی دکھاتا ہے. تو صحابہ کرام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. یہ مفہوم ہے ان واقعات کا مختلف ہے، تو کیا میں اس مرض سے شفایاب ہو سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصحاب رسول جو آئے ان کے پاس ایک دوا بتائی، ایک غذا اور پرہیز سے متعلق ہدایت دی اور قرآن کی ایک آیت بتائی اور کہا کہ اس کو آواز کے ساتھ پڑھتے رہو. جو بھی اس زمانے میں آیتیں اتری ہوئی تھی. صحیح. تو اس طرح صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے اور جو اس دور کے جزام کا شکار تھے اس وائرس کا، انہوں نے یہ عمل کیا ماشاءاللہ اور پڑھنا شروع کیا. ایک تو ویسے ہی ان کا لگاؤ بہت زیادہ تھا اور آخر کار یہ ہوا کہ چند مہینوں میں اس وائرس سے ان کے شفایابی ان کو ہو گئی. اب یہ اتنے تواتر سے واقعات ہوئے کہ آج کے سائنسدانوں نے اس بات پر ریسرچ کی، خاص طور سے جرمنی میں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیپروسی نبی جو مسلمانوں کے نبی ہیں وہ کیور کر رہے ہیں ود ان سم ویکس اور سم منتھس، اور آج ہم سالوں میں بھی اس کا علاج دریافت نہیں کر پا رہے. تو وہ علاج کیا تھا؟ اچھا ایک اس وائرس کے بارے میں بتاؤں. وہ وائرس کورونا وائرس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ طاقتور ہے. بالکل ہے، بالکل. اور اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ود ان منتھس کر رہے ہیں جو شفایاب ہو رہا ہے. اگر ہم وہی طریقہ اختیار کورونا پہ اپلائی کریں صحیح تو انشاءاللہ یہ تو 10 گنا کم طاقتور ہے. بآسانی ہم اس کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ ایسے عوامل ہیں جو انفرادی طور پہ کیے جائیں گے. کچھ ایسے ہیں جو اجتماعی طور پر مسلمانوں کو کرنے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم لیپروسی کے اس وائرس کی روشنی میں جو ہدایات موجود ہیں میں 1 بائی 1 ان کو پڑھتا ہوں اور اسکرین پہ ناظرین بھی پڑھیں گے. تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آسانی کے ساتھ اس وائرس کو ختم کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہ سارے طریقے آج اپنا لیں تو انشاءاللہ وائرس کی ویکسین کی بھی ضرورت نہیں ہے. ویسے ویکسین لگوانا اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ جو مسلمان اس پہ عمل کرے گا، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ غیر مسلم جو ہمارا شو دیکھ رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں وہ بھی اس پہ عمل کریں اور دیکھیں میریکل اسلام کا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم یہ سب سے پہلی آپ آج کے دور میں آپ نے سنا ہوگا کہ کرنٹائن کر لیا جائے. جی. کسی بھی وائرس والے شخص کو کرنٹائن صرف ابھی نہیں ہو رہا، ہم 100 سال سے مختلف وائرس کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں اور اس طرح سے کرنٹائن موجود تھا. کرنٹینا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا. اچھا. اور یہ آپ نے فرمایا کرنٹینا کے حوالے سے کہ جب تم کسی شہر میں تعاون اس وقت ایپیڈیمک تھا جیسے آج یہ ایپیڈیمک ہو گیا ہے. صحیح. وہ تعاون بھی ایپیڈیمک تھا کہ اگر کسی شہر میں تعاون کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ، اور اگر یہ وبا اس وقت پھوٹے جب تم وہاں موجود ہو تو پھر اس بستی سے باہر نہ نکلو. یہ بخاری کی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، مبارکہ ہے کہ وبا اگر ہو تو اول تو جاؤ نہیں، اور اگر وہاں موجود ہو تو پھر وہیں پہ رک جاؤ. اب ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنٹائن کا یہ طریقہ ایجاد کیا. صحیح. اب اس کا ثبوت بھی ہمیں دینا ہوگا کہ اس کا ثبوت کیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی کتابیں 10,000 سال میں لکھی گئیں، بخاری وہ واحد کتاب ہے جس میں کرنٹائن کا یہ طریقہ موجود ہے. صحیح. نہ اس سے پہلے کسی کتاب میں موجود ہے،
نہ اس کے بعد کی کتابوں میں ہے، لیکن سب سے پہلی کتاب بخاری تھی. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرنٹائن ایجاد کیا. پھر ایک اور طریقہ جو آج ہم فاصلہ رکھنے کے متعلق کہتے ہیں، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، یہ ابن سنی کی ہے اور ابو نعیم دونوں کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ مفہوم ہے جب تم کسی کوڑی سے بات کرو تو اپنے اور اس کے درمیان 1 سے 2 تیر کے برابر فاصلہ رکھو. سوشل ڈسٹینس آ گیا. یہ ہم سوشل ڈسٹینس آج لے رہے ہیں. صحیح. یہ بھی اس کتاب میں جو ابن سنی اور ابو نعیم، یہ تاریخ کی پہلی کتاب ہے جس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے. صحیح. یہ جملہ پورا موجود ہے. اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی ایجاد کیا کہ سوشل ڈسٹینس اگر ہوگا تو وائرس جو چھینک کے ذریعے سے 2 سے 3 فٹ تک وار کر سکتا ہے، اور اگر ہم کھانستے ہیں تو بھی کم از کم 2 فٹ تک وہ جاتا ہے. اگر 3-4 تیر کا فاصلہ، 3-4 سے مراد ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور آج ہم جانتے ہیں پوری دنیا 6 فٹ کے فاصلے کی بات کر رہی ہے. بالکل. تو پوری دنیا اسلام کے اس ہیلتھ سائنس کو اپلائی کر رہی ہے وائرس پر. اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. فرمایا طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کا مفہوم ہے ناک کے اندر کے بال جذام سے محفوظ رکھتے ہیں. اچھا. جذام 10 گنا زیادہ طاقتور مرض ہے. صحیح. اس سے ناک کے اندر کے بال. اب اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ تمام کتابوں میں ہے، متفقہ علیہ، یعنی کہ تمام کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. ناک کے بال کتنے کٹوائے جائیں؟ جو بال ناک کے باؤنڈری سے باہر آ رہے ہیں وائرس کے زمانے میں صرف انہیں کٹوایا جائے. صحیح. جتنے زیادہ اندر بال ہوں گے، بالوں کے اندر الیکٹرکسٹی اور الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اچھا. کوئی مائکرو آرگنزم گزرتا ہے وہ اس الیکٹریسٹی کا شکار ہو کر، اس میگنیٹک ریز کا شکار ہو کر وہ کل ہو جاتا ہے. صحیح. اگر کوئی وائرس گزر بھی جائے، فرض کریں بڑی تعداد میں وائرس آ گئے، ناک کے بالوں سے کراس کر رہے ہیں، تو وہ جس حال میں اندر پہنچیں گے وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوں گے، یعنی انکانشیس ہوں گے وہ. تو اس لیے ناک کے بالوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کے بال وائرس کے زمانے میں بڑے رکھے جائیں. تو آج ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ناک کے جو بال ہیں، نیزل ہیئر، ان کو ہم ذرا سائز ان کا بڑا رکھیں. تو انشاءاللہ اسی حوالے سے ایک اور خوبصورت بات فرمائی گئی کہ اب وائرس کا شکار کون ہوگا؟ سارے تو شکار نہیں ہو رہے. بالکل. پلیگ یا جو جذام ہے اس کا شکار سارے انسان تو نہیں ہوئے، کچھ شکار ہوئے، کچھ بچ گئے. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ابن عساکر، ابن سنی، ابو نعیم وغیرہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے ہر بیماری کی اصل وجہ جسم کی ٹھنڈک ہے. اچھا. جسم کی ٹھنڈک کو آج ہم جانتے ہیں ہائپوتھرمیا کے نام سے، کہ جتنے بھی دنیا کے مریض ہیں وہ سب سے پہلے ہائپوتھرمک ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا ذرا واضح کریں کے لیے، اس سے کیا اور وضاحت اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے جسم کا ٹیمپریچر، ہم جب کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ ٹیمپریچر لیتے ہیں، وہ کم و بیش 98.4 کے آس پاس آتا ہے. صحیح. یہ ہیلدی ٹیمپریچر ہے. اگر 99 کے قریب ہے تو ہم بخار میں ہیں. یہ بخار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسم میں کوئی انفیکشن ہے. صحیح. اب اگر ہم 98 ہیں، صرف 98.4 نہیں ہے، 98 ہیں، یہ نشانی ہے اس بات کی، علامت ہے کہ جسم کے اندر کوئی ڈس آرڈر، کوئی بیماری پل رہی ہے. اچھا. کرونک کوئی، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بخار میں نہیں ہیں، ہاں، لیکن وہ اس ٹائم پیریڈ میں کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ہے، ہمارے ہے. یا یہ اگر ہم اسی 98 پر، اچھا کچھ لوگ 97 پر آتے ہیں میرے پاس. صحیح. 97 سے میرے پاس 96 والے بھی آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری اندر سیویئر ہے اور یہ شخص پازیٹیو ہے ہر مرض کے لیے، ہر وائرس کے لیے. اچھا. اس پہ زیادہ اثر ہوگا. اس پہ زیادہ اثر ہوگا. کبھی کوئی ایپیڈیمک ہوگا، کوئی وائرس قریب سے گزر رہا ہو، یا کوئی وائرس والا شخص قریب سے گزرتا جا رہا ہوگا، ہائپوتھرمک شخص اس کو فوراً کیچ کر لے گا، سینسیٹیو ہو جائے گا، وہ سینسیٹیو ہو جائے گا اس میں. تو اس لیے اپنے جسم کی حرارت کو 98.4 سے نیچے نہ آنے دیں. یعنی یہ تو وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو متحرک رکھیں مختلف کاموں میں، ایکسرسائز وغیرہ میں، تاکہ وہ ایک باڈی ٹیمپریچر مینٹین رہے. یہ بھی ہے. کچھ غذائیں ایسی ہیں جو آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو ہائپوتھرمک کرتی ہیں، یعنی کہ اس کے ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ جتنے بھی یہ جیسے بیف ہے، بیف جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. اچھا. جی ہاں، بیماری والی ٹھنڈک. وہ ٹھنڈک پرسکون نہیں کرتا، یہ آپ کے ڈیفنس سسٹم کو اتنا انٹرپٹ کرتا ہے جا کے کہ وہ آخرکار اپنا ٹیمپریچر نیچے لے آتا ہے، ویک آ جاتا ہے. برائلر چکن، فارمی انڈے، یہ جو کھائے گا وہ سارے کے سارے شخص ہائپوتھرمک ہوں گے. اس کی مثال میں دیتا ہوں.
ہم ملیشیا ہوتے ہیں یا امریکہ یورپ میں جاتے ہیں، آپ بھی یقیناً گئے ہوں گے، وہاں کے ہاسپٹلس خالی پڑے ہیں۔ پاکستان کے ہاسپٹلس میں ایسا رش ہے جیسے شاپنگ مالز میں ہوتا ہے۔ اور آپ یہ جائیں کسی گھر میں چلے جائیں، کوئی آپ کی دعوت کرے یا آپ کسی کو بلائیں، ہم چکن بناتے ہیں، چکن کی ڈش ہوتی ہے، روزانہ ایک ڈش چکن کی ضرور ہوتی ہے۔ چکن آپ کو ہائپوتھرمک رکھے گی، آپ کا ٹیمپریچر اور آپ کے باڈی کی انرجی لیول کو نیچے رکھے گی، کیونکہ وہ جسم میں جا کر وہ اتنے کیمیکل سے بھری ہوئی ہے کہ جیسے وہ جسم میں اترتی ہے ہمارا ڈیفنس سسٹم اس کے ساتھ الجھ جاتا ہے، وہ باقی وائرس وغیرہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ کیمیکلز جو آئے ہیں فارمی چکن میں، فارمی انڈوں میں، وہ ان کو مینٹین کرنے میں وہ ساری قوت صرف کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے بہت سارے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو جائیں، ہماری فوج کو بارڈر چھوڑ کر ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا پڑے تو وہ دشمن بھی اٹیک کر سکتا ہے دوسری طرف سے۔ یہ اس طرح کی یہ جو قوت مدافعت ہے یہ ہمارے جسم کی فوج ہے، اس کو ہم وائٹ سیلز بھی کہتے ہیں۔ ایک اور ہے، اب اس کا حل بتایا کہ ہم نے اب علاج کہاں سے شروع کرنا ہے۔ پہلے تو علامات بتا دیں۔ اب یہ ابو نعیم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح جاگنے کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈال کر چھینک لیا کرو۔ چھینک لیا کرو، یہ اتنی بڑی سائنس ہے کہ آسٹریا کے پروفیسر فون گوڈ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث سارے وائرس کا علاج ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے ہماری، جب یہاں سے وائرس گزرتا ہے اس کو الیکٹرک شوک لگتا ہے تو وہ تخمہ انکانشیس جا کے یہاں پر ایک فلوڈ ہوتا ہے ہمارے، وہ وہاں جا کے رک جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 4 گھنٹے تک ہماری جو ہم کہتے ہیں ناک کے اندر کی رطوبت ہوتی ہے، یعنی ایک فیلڈ ہوتی ہے موئسچر والی، یہ جا کر اس میں چپک جاتے ہیں، کیونکہ وائرس از میڈ آف پروٹینز، خاص پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہاں جا کے چپک جاتے ہیں۔ یعنی ہمارا سسٹم ہمیں یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس نے تو یہاں تک روک لیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ کسی طرح یہیں سے اس کو خارج کر دو وائرس کو۔ صحیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طبیب اعظم ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے اس کا طب کا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ناک میں پانی ڈال کر چھینک لیا کرو۔ اس پانی بھی کہاں تک جانا چاہیے؟ نرم ہڈی تک، یہ بتایا گیا جہاں آپ کو برننگ ہو ذرا سی، وضو میں وہاں تک پانی ڈالنا چاہیے۔ تو وہ جب وہاں تک پانی پہنچے اس کو چھینک لیں تو وہ وائرس کو لے کے میکسیمم پانی باہر آئے گا۔ صحیح۔ تو اس طرح سے ہم اب جتنا اگر کچھ کوانٹٹی وائرس کی چلی بھی جاتی ہے، ہر انسان کے جسم میں اتنی قوت مدافعت موجود ہے کہ وہ 5, 10, 20% وائرس کو کل کر سکے۔ میکسیمم وائرس کو آپ نے یہیں روکنا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے تیل کو آنکھوں پر لگایا کرتے تھے۔ آنکھوں پہ، ٹھیک نا؟ اب آج ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھ آنکھوں پہ نہ لگائیں، کیونکہ وائرس آنکھوں سے بھی انٹر ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ زیتون کے تیل کی موجودگی میں وائرس، آپ جہاں بھی زیتون کا تیل لگائیں گے، ناک پر لگائیں، کان پہ، آنکھوں پر، وہ اس فیلڈ کو کراس نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ پلکوں کے اوپر لگانا ہے؟ پلکوں کے اوپر لگانا ہوتا ہے، جی ہاں، پلکوں کے سائڈ پہ، آنکھوں کی سائڈوں پر لگا لیجیے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، اچھا، یہ جو ناک میں پانی ڈال کر چھینکنا، یہ ہم ہر وضو میں کر سکتے ہیں۔ فومیگیشن سے متعلق خاص تاکید کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، بحیقی کی یہ روایت ہے، اپنے گھروں میں حب الرشاد، مر مکی اور ساتر سے دھونی دیتے رہا کرو۔ اچھا، یہ کون سی جڑی بوٹی؟ یہ 3 جڑی بوٹیاں ہیں جو حدیث مبارکہ میں ان کا بہت تذکرہ ہے اور بہت سے امراض میں ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ حب الرشاد لیپیڈیم سیٹیوم اس کو کہتے ہیں، اور مر مکی اسے مرہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ساتر یہ زیٹر کے نام سے ہے۔ اس سے جلانا ہے، یا ان میں سے کوئی ایک بھی مل جائے تو جیسے ہم کوئلوں پر جلاتے ہیں یا کوئی گرم توا کر لیجئے۔ حب الرشاد تو بہت ملتا ہے پاکستان میں، تو حب الرشاد کے 1-2 اسپون اس پہ توے پہ ڈال دیجئے اور اپنے روزانہ ایک کمرے میں فومیگیشن کیجئے اس کے ساتھ۔ صحیح۔ کتنا ہی طاقتور وائرس ہو، اب یہ کس وائرس کے خلاف کہا جا رہا ہے؟ جو جذام کا وائرس ہے، کورونا سے 10 گنا طاقتور وائرس کو ان طریقوں سے کل کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا یہ وائرس اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو اچھا، اب یہ مر مکی بھی بہت مل جاتی ہے پاکستان میں، اور یہ تینوں میں سے یہ روزانہ ایک، اچھا، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ توے پر ڈال کر جب یہ خاص دھواں اٹھنا شروع ہو جائے تو کسی کمرے میں کوئی ایک ایسی چیز بنا لیجئے جس پر کوئی اسٹینڈ ٹائپ کا، اس پر یہ توا رکھ کے دروازے کھڑکیاں وغیرہ ایئر ٹائٹ کر دیجئے۔ اچھا، 3-4 گھنٹے تک اس کو وہاں رکھا رہنے دیجیے۔ آپ جب اس کے بعد کریں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اچھا، ایک اور چیز ہے، پہلے ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ
दीवारों में रोशनदान हुआ करते थे। जी जी। वहाँ से सूरज की अल्ट्रा वायलेट अंदर आती थी, क्योंकि जितना बैक्टीरिया, वायरस और जो यूज्ड गैस है, जैसे मैं और आप जो सांस ले रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम मिकदार छत पर चली जाती है और उसके 2 से 3 इंच के एरिया में एक कॉलोनी सी बन जाती है। जब बहुत सारे लोग जगह रहते हैं वहाँ कॉलोनी बन जाती है, यही वायरस बैक्टीरिया भी वहाँ जाके अफजाइश करते हैं। और चूँकि वेंटिलेशन हमारे यहाँ नहीं है तो इसलिए ये वहाँ रहते हैं, और जब कोई शख्स जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो उस पर अटैक भी करते हैं। इनके पास पूरा प्रोग्राम मौजूद होता है। तो फुमिगेशन करने से वो कॉलोनीज़ जो आपकी छतों के नीचे हैं, बल्कि मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी घर के छत के ऊपर कॉलोनीज़ बनी हुई हैं। तो जब ये धुआं उठकर ऊपर जाएगा, धुआं चूँकि हवा से भारी होता है, तो ये उन कॉलोनीज़ को जाके डैमेज करेगा, उनको नीचे लाएगा और एक सर्कुलेट करेगा, और वहाँ मौजूद हर जो इम्प्योरिटी है, बहुत पैक नहीं होने चाहिए, उसमें भी रोशनदान या रोशनदान। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो माहौल है इसमें रोशनदान लाजमी होने चाहिए। हमने क्या किया, जो कि हम कॉपी करने वाली नेशन है, हम कॉपी करते हैं यूरोप को, अमेरिका को। तो हमने क्या किया, हम वहाँ गए, हमने देखा कि रोशनदान के बगैर घर हैं, कुछ चंद खिड़कियाँ लगी हुई, हमने आके पाकिस्तान में वो डिज़ाइन दे दिया। वो ग्लेशियर का डिज़ाइन है, सर्द इलाकों का, वहाँ उनको रोशनदानों की ज़रूरत नहीं है। सही। और फिर वहाँ फुमिगेशन का बहुत ज़्यादा रिवाज है पाकिस्तान में, इसलिए कि ये गर्म मुल्क है, तो यहाँ वेंटिलेशन के लिए हमें चाहिए रोशनदान। इसके बाद एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इम्यूनिटी कैसे डेवलप करनी है, बूस्ट कैसे करनी है इम्यूनिटी को। हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं और अक्सर लोग कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि हमने बहुत कुछ खाया पिया है हम वायरस का शिकार हो गए। अब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे डेवलप करें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं उसके लिए। बुखारी की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया, ये मफ़हूम है, जिसने महीने में 3 दिन लगातार सुबह नहार मुँह शहद पिया, उस माह में उसे कोई बड़ी बीमारी लाहक ना होगी। यानी इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट हो गया कि वो 3 दिन से लगातार, यानी कि सुबह हम उठें, आजकल सहरी का वो माहौल है, तो हम सुबह उठें, सबसे पहले एक गिलास पानी लें, 1-2 चमचे शहद मिलाएं और फौरी तौर से उसको पी जाएँ, ताकि हमें 15-20 मिनट हमें सहरी खाने में मिल सके हमें। लेकिन जब सहरी ख़त्म हो जाए तो सुबह नहार मुँह उठकर ये शहद पी लें, आधे घंटे तक अपना काम काज करें, नमाज़ पढ़ें, जो भी है, लेकिन शहद अपना वर्क करेगा। शहद में जब हम शहद को पानी में मिलाते हैं तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। अच्छा। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर दुनिया की वो वाहिद चीज़ है कि जो अपने रास्ते में, जैसे हमने पानी शहद वाला पानी पिया, वो उसने मुंह से बैक्टीरिया को किल करना शुरू किया और पूरे जिस्म में वो 3 घंटे तक रन करता है। तो उस 3 घंटे के दौरान उसके रास्ते में जो बैक्टीरिया आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए से उसका मॉइस्चर विदड्रॉ कर लेगा। अच्छा, क्या ये पानी थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए? अगर सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म, सही है। गर्मियाँ हैं तो रूम टेम्परेचर। ठंडा पानी में ज़रा सा इज्तनाब किया जाए, ठीक, या फ्रिज के पानी से इज्तनाब किया जाए। तो ये जब हम सुबह 3 दिन लगातार कहा गया है, एक माह में सिर्फ 3 दिन। जो हम सुनते थे कि कोरोना वायरस जो है ये गले में आके रुक जाता है, और तो ये चीज़ जो है उसके लिए मुफीद है कि अगर वो कहीं जिस्म में मौजूद भी है तो वो उसको ख़त्म कर दे। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि गले से जब ये गुजरेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ये तमाम बैक्टीरिया को, वायरस को किल करता हुआ जा रहा है। सही है। और अगर कोई हाइपोथर्मिक है, जिसको गर्मी में भी सर्दी लग रही है, तो हल्का सा नीम गर्म अगर पानी ले ले तो ये ज़्यादा उसके लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। इसके बाद एक और चीज़, अब इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और तरीक़ा बता रहे हैं। मुस्लिम की हदीस मुबारक है, फरमाया, तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका इरशाद है, मफ़हूम है कि जिसने अजवा खजूर के 7 दाने सुबह नहार मुँह खाए तो शाम तक उस पर जहर और सहर भी असर ना करेगा। सहर भी असर नहीं करेगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जादू, अब जादू हम क्या, जादू क्या चीज़ होती है, हम उसमें जो हमने स्टडी किया है कि जिन्नात के ज़रिए से होता है। बिल्कुल। एक हदीस में वायरस बैक्टीरिया को जिन्नात की एक किस्म बताया गया। अच्छा। बुखारी की हदीस मुबारक है, बड़ी मुस्तनद, सुनने वालों के लिए भी बड़ा दिलचस्प है कि बैक्टीरिया, वायरस ये जिन्नात की एक किस्म में से हैं। अच्छा। और ये बताया गया है कि, और उसके लिए मिसाल दी गई है उसकी ताउन की, क्योंकि ताउन वायरल अटैक है। तो नबी साहब ने हदीस मुबारक में, बुखारी की हदीस मुबारक है, जिसका मफ़हूम है कि ताउन जिन्नात की वजह से होता है। और हम जानते हैं कि वायरस की वजह से होता है। तो वायरस इज़ अ जिन, और छोटी नस्ल है उसकी शायद कोई, और बड़ी नस्ल के भी जिन होते हैं, एक फॉर्म उसकी है। जिन्नात में भी क्वालिटीज़ है ना कि वो अपने फॉर्म बदल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, छोटे से बड़े भी हो सकते हैं। तो नबी साहब ने फरमाया कि अजवा खजूर, अब अजवा खजूर तो सबको मैसर नहीं है, तो इसमें हम आम खजूरों को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तानी माशाल्लाह आम 7 खजूरें भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
تو کھجور تو بہت طاقتور ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا یہاں کوئی برداشت کر سکے گا. تو لہٰذا میں پاکستانی اپنے سامعین ناظرین کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ عام کھجوریں 7 اسے پہلے بھگو دیجیے 5 منٹ کے لیے، تاکہ اس پر جتنی گند امپیورٹی لگی ہے وہ امپیورٹی صاف ہو جائے. اس کے بعد آپ اس کو نکال کے اس کے پیسز کریں، کھوٹلی نکالیں. صبح نہار منہ آپ نے کیسے کھانا ہے، ایک کھجور منہ میں رکھیں، اس کو اتنا چبائیں کہ وہ لیکوڈ بن جائے. اچھا. سلائیوا میکسیمم مکس ہو جائے اس کے اندر. صحیح ہے. یہ پروفیسر فانگورٹ کا طریقہ ہے. انہوں نے یہ حدیث جب سنی تو انہوں نے کہا کہ کھجور کو اس طریقے سے چبایا جائے کہ منہ میں پانی بن جائے، اور اس کے بعد 7 کھجوریں کھا لیجیے. 40-50 منٹ تک کچھ کھانے سے اجتناب کیجیے. پانی پی سکتے ہیں، بلکہ ان کھجوروں کے ساتھ بھی پانی پی لیا جائے تاکہ اس کی تاثیر اور وہ ورک کر سکے جس کے مقصد سے. تو اب اس میں اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اور مفہوم ہے کہ اور جس نے مغرب کے وقت 7 دانے کھا لیے تو صبح تک زہر اور جادو دونوں اثر نہیں کریں گے. زہر اور سحر دونوں اثر نہیں کریں گے. صحیح ہے. تو ایسے افراد کو 7 کھجوریں کھلائی جائیں، 1 گلاس پانی ساتھ رکھ دیجئے، اچھی طرح چبا کر کھائیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عمل اب وائرس کے زمانے میں ہمیں یہ کام کرنا ہے. بے شک کھجوروں کو بھی ساتھ رکھنا ہے، صبح بھی شام بھی. اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میڈیسن کی طرف. اچھا. ہاں کہ میڈیسنل ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں وائرس کے لیے، کس کے لیے؟ وہ جزام والے کے لیے. صحیح. بخاری، ترمذی اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں حجامہ اور قسط البحری بہترین علاج ہے. 2 چیزوں کا علاج بتا دیا. ایک تو حجامہ کرایا جا سکتا ہے، اور دوسرا ایک میڈیسن کا نام لیا، وہ ہے کاسٹس روٹ. پوری دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے اور ہمارے یہاں کوئی جانتا تک نہیں. ہربل میڈیسن ہے کشت شیریں. کشت شیریں اتنی بڑی دوا ہے کہ دنیا کی آخری ہربل دوا جو کسی کو دی جاتی ہے وہ کشت شیریں ہوتی ہے. اچھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروموٹ کیا، اس کو بتایا، اس کے بینیفٹس بتائے، اس کو استعمال کروایا. کئی ایسی جگہوں پہ استعمال کروایا کشت شیریں کو جہاں سرجری ہو رہی تھی. ایک بچے کے ٹونسلز کی سرجری ہو رہی تھی اس دور میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے وہاں اور انہوں نے دیکھا کہ سرجری کیوں کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو ٹونسلز ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لے کر آؤ قسط البحری. قسط البحری عربی میں کہتے ہیں. قسط شیریں لے کر آؤ. تو قسط شیریں لائی گئی. وہ ثابت روٹ تھی، پوری جڑ تھی. آپ نے پھر طریقہ بتایا کہ کسی چیز پر اس طرح سے کہ اس کو پانی کے ساتھ رگڑا گیا اور کہا کہ یہ جو ایکسٹریکٹ نکلا ہے اس کو اس بچے کو چٹاؤ. تیسرے دن وہ بچہ مکمل شفایاب ہو گیا. سبحان اللہ. اب ہم آج کیا کرتے ہیں، ٹونسلز میں ہر صورت میں ہم سرجری کرواتے ہیں بچوں کے. اتنے قیمتی گلینڈ جس نے پوری زندگی اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم چھوٹی سی بات پہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم قسط شیریں استعمال کروائیں ان بچوں کو، ان بڑے لوگوں کو جن کے گلینڈ سوج گئے ہیں، صرف یہ ٹونسلز گلینڈ نہیں، پورے جسم کے اندر کہیں گلینڈ سوج جائیں. اچھا. کینسر میں کیا ہوتا ہے، لمفیٹک گلینڈ سویلنگ آ جاتی ہے، اس میں سوج جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس شخص کی موت کینسر یا اس وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو گلینڈ کی سویلنگ ہو جاتی ہے اس کی شدت تکلیف سے وہ بیچارہ انتقال کر جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہ علاج بتا رہے ہیں. تو قسط شیریں کیسے استعمال کرنی ہے آج کے دور میں؟ قسط شیریں کا پاؤڈر ہر جگہ مل جاتا ہے. 1/2 ٹی اسپون سحری کے بعد اور 1/2 ٹی اسپون افطار کے بعد. یہ کورونا وائرس کے جو ماحول ہے اس وقت، اس میں 1 سال تک استعمال کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی وائرس آپ پر اثر نہیں ہوگا. انشاءاللہ اندر وائرس جائے گا اور انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ یہاں میرا کام نہیں ہے، میرا ماحول ہی موجود نہیں ہے، یعنی اندر باڈی کے اندر وہ ٹینڈنسی ہی موجود نہیں ہے. تو اس لیے وہ آپ کے جسم سے خارج جائے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت تھوڑا محدود ہے، تو ایک بڑا بنیادی اس میں سوال ہے کہ جن لوگوں کو سانس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اسی وائرس کی وجہ سے، یعنی وہ اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، پھر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد اس سچویشن میں طب نبوی میں اس کا کیا علاج ہے؟ بالکل. یہ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھوں گا آپ کے جواب میں. یہ ابو نعیم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک جذام بھی ہے. صحیح. 70 بیماریوں سے شفا ہے. اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وائرس میں جو آپ نے بتایا اس کا علاج، کہ یہ ایک نسخہ ہر گھر میں بنایا جا سکتا ہے. 1 کپ زیتون کا تیل اور 1 ٹی اسپون کلونجی کو زیتون کے تیل میں 2 منٹ گرم کر کے اس کو فلٹر کر لیجئے. اچھا.
اب جیسے سانس کا یہ مسائل ہیں جو آپ نے بتائے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ریسپیریٹری ٹریک متاثر ہونے سے یہ سب ہوتا ہے، ایک ایک قطرہ ناک کے دونوں طرف ٹپکا دیجیے اس کو لٹا کر، ایک ایک قطرہ دونوں طرف یہ لینیمنٹ بنا کر یہ استعمال کرائیے صبح بھی اور شام بھی. وہ جو ریسپیریٹری ٹریک میں انفیکشن آ گیا ہے وائرس کی وجہ سے، وہ آہستہ آہستہ وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا. روزانہ رات میں یہ عمل کرنا ہے، یعنی پھیپھڑوں تک پہنچ جائے گا، یہ پھیپھڑوں تک پہنچائے گا. اصل میں دیکھیں پھیپھڑوں تک تو اسمیل جاتی ہے، بالکل، اور اس کی اسمیل بہت تیز ہوتی ہے، اور وائرس اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا فومیگیشن سے وہ جو خوشبو ہے اس کے ایکسٹریکٹ کی، وہ اس خوشبو سے ایکچولی کل ہو رہا ہے. دھواں تو بعد میں پہنچ رہا ہے، دھواں اس کی تو آئس نہیں ہے کہ وہ دھواں اس کی آنکھوں میں جائے گا، ایکچولی وہ اس کی اسمیل سے ہی کل ہو گیا. تو آپ نے جب یہاں لگایا تو کلونجی زیتون کے تیل کو مکس کرنے سے ایک ایسا کیمیکل وہ کمپاؤنڈ بن جاتا ہے کہ وہ اس کی اسمیل ایلولائی ہمارے پھیپھڑوں کا آخری حصہ ہے، آخری بالز ہیں جس کے اوپر ہمارے بلڈ ویسلز لپٹی ہوتی ہیں اور بلڈ وہاں سے گزرتا ہے، وہ تازہ آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے ریسپیریٹری ٹریک کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کے حوالے کرتا ہے. یہ ایلولائی وہ حصہ ہوتا ہے، آخری حصہ بالکل، یہ وہاں تک پہنچتی ہے اسمیل. اگر وہاں تک بھی کوئی اسمیل، کوئی وائرس موجود ہے، وہاں پہنچ گیا ہے آپ کے لنگس میں، یہ پورے لنگس کو صاف کر دے گا. لیکن ذرا سا صبر کے ساتھ اس کو انشاءاللہ 10 دن 15 دن 20 دن استعمال کریں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو قسط شیری کا اور وہ جو ہم نے بتایا ہے، یہ روز کا معمول بنا لیں. میں انشاءاللہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ میں ایک سال میں کئی ہزار مریضوں کو استعمال کرا چکا ہوں، ایک بھی کورونا وائرس کا شکار نہیں ہوا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کا معجزہ ہے آج کے دور میں. ایک دو چیزیں میں اور پڑھنا چاہوں گا، تک میں چاہ رہا ہوں کہ آج ناظرین کو مکمل معلومات ہو جائیں اس حوالے سے کہ اس میں جو علامات آتی ہیں خاص طور سے اس میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری، اس کے ساتھ ہی شدید تھکاوٹ ہوتی ہے. شدید تھکاوٹ والے افراد زیتون کا ایک تیل کا ایک ٹیبل اسپون رانس ہوتے وقت پی لیں. تو وہ جو جسم کے مسلز میں جو اس کے اثرات جا رہے ہیں وائرس کے، یا اس کے وائرس کے نتیجے میں جو وائرس جو کہ زہر سیکریٹ کرتا ہے، وہ ہمارے جسم کو تباہ کرتے ہیں. تو اس سارے کے سارے وائرس کے جو زہر ہیں، جو ان کے ٹاکسینز ہیں، زیتون کا تیل ان کے لیے کافی ہے، وہ جسم میں اتر کر ان سب کو بند کر دیتا ہے. تو یہ طریقے ہیں آج کے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.